ڈاکیومنٹری ریفرنس ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، اور ایک ایسا ریفرنس جو حقائق پر مبنی ہوتا ہے۔ اور ڈاکیومنٹری کی تاریخ کو اگر آپ اور گہرائی سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ 1896 was claimed to be the beginning year of documentary when first time the news event travelogue gained popularity۔ یعنی 1986 میں پہلی بار ڈاکیومنٹری نوعیت کی کوئی چیز تیار کی گئی، اور وہ ایک ٹریولاگ، ایک سفر نامے کے طور پر بھی شمار کی جاتی ہے، وہ ایک حقائق پر مبنی مواد بھی تصور کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ڈاکیومنٹری کی تاریخ کا آپ جائزہ لیں تو ڈاکیومنٹری اس دن سے شروع ہو گئی تھی جس دن سے انسان نے اس خطۂ ارض پر کوئی نقش بنایا۔ پتھر کے زمانے میں، ابتدائی زمانے میں جب دنیا بنی اور انسان نے کسی پتھر پر یا کسی چٹان پر کوئی نقش بنایا جو کسی دوسرے انسان نے دیکھا اور پھر پوچھا کہ یہ کیا ہے، اور اس کی وضاحت کی گئی کہ اس کا مطلب یہ ہے، یہ ایک نشانی ہے، جو میں نے دیکھا اس کا عکس میں نے آپ کو دکھایا تو ایک ٹیسٹیمنی بن گئی، ایک انسکرائبڈ، ایک نقش، ایک ڈاکیومنٹ چٹان پہ بن گیا۔ تو وہ پہلی دستاویز تھی جو چٹان پہ بنی۔ اور پھر دوسرا نقش اس وقت ابھرا جب درختوں کی چھال پر لوگوں نے لکھنا شروع کیا، اور درختوں کی چھال کو جب فیوچر میں ریفائن کیا گیا تو پہلا کاغذ درختوں کی چھال سے بنا۔ آج بھی پاکستان میں جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں کچھ ایسے درخت موجود ہیں جن کی چھال اتنی باریک ہے کہ اس پر آپ کوئی چیز لکھیں تو آپ کاغذ کی طرح اس کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ ایجپٹ میں بھی یہ فن صدیوں سے موجود ہے، اور آج بھی لوگ درختوں کی چھال پر نقش و نگار اور تصاویر بنا کے فریم کر کے فروخت کرتے ہیں، اور بہت سے ہائی اپس جو ہیں ان کے گھروں کے ڈرائنگ روموں میں وہ ایجپشین نقش کی جو درخت کی چھال پر تصویریں بنی ہوئی ہیں وہ منقش آپ کو نظر آتی ہیں۔ یہ پروسیس آگے چلتا گیا، چھاپا خانہ ایجاد ہوا، کاغذ کی پرنٹنگ شروع ہوئی، اور پھر ڈیجیٹل کیمرہ آیا، اور آج یہ کیمرہ انمٹ نقوش محفوظ کر لیتا ہے۔ آپ کے جو پیارے اس دنیا سے جا چکے ہیں، جب آپ ان کی شادی کی فلمیں دیکھتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، سیلیبریٹیز کو دیکھتے ہیں جو ڈیکیڈز اولڈ ہو چکے، اس دنیا سے جا چکے، وہ آپ کو بولتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ڈاکیومنٹیشن ہے، ایک محفوظ کردہ چیز ہے۔ تو ڈاکیومنٹری محفوظ کرنے کا بھی ایک نام ہے، سچے اور حقائق پر مبنی اشیاء کو محفوظ کرنے کا نام بھی ڈاکیومنٹری ہے۔ پھر یہ چلتے چلتے 1898 آیا، اور اس وقت یہ ڈاکیومنٹریز بننا شروع ہوئیں، لیکن سب سے زیادہ اہمیت اس کو 1922 یعنی 1922 میں حاصل ہوئی، جب کسی امریکن نے اسکیموز پر ایک ڈاکیومنٹری بنائی، اور اس ڈاکیومنٹری کا نام تھا نانوک آف دا نارتھ۔ یہ ڈاکیومنٹری آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ابتدا میں کیمرے کس نوعیت کے تھے، کس محنت سے یہ ڈاکیومنٹری بنائی گئی۔ آپ اس ڈاکیومنٹری کو ضرور دیکھیں، اگر آپ کو انٹرنیٹ پر مل جائے یا کسی اور سورس سے ملے تو یو ول انجوائے دی ڈاکیومنٹری۔ اس کے بعد اور ڈیولپمنٹ ہوئی تو پہلی جنگ عظیم آئی۔ پہلے جنگ عظیم کے مختلف واقعات کو، مختلف ایونٹس کو کیمرے کی آنکھ میں کیپچر کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس وقت بڑی پرانی طرز کے کیمرے تھے، آپ کو بھی شاید یاد ہوگا، ورنہ آپ فلموں میں وہ کیمرے کبھی کبھار دکھائے جاتے ہیں، یا شاید نیٹ پر اس کا امیج موجود ہو، وہ آپ دیکھیے گا۔ وہ ایک ڈبہ سا بڑا ہوتا تھا، اس پہ کالا کپڑا ڈال دیا جاتا تھا، اس میں سے کیمرہ مین دیکھتا تھا، اور سامنے سٹول پہ ایک آدمی کو بنا کر اس کا عکس لیا جاتا تھا، تصویر بنتی تھی۔ پھر دوسری جنگ عظیم آ گئی، اور دوسری جنگ عظیم میں موشن پکچرز کو یوز کیا گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے اگر ڈاکیومنٹس آپ دیکھیں، ڈاکیومنٹریز دیکھیں، دوسرے جنگ عظیم کے واقعات کے گلمپسز دکھائے جاتے ہیں، تو اس وقت بلیک اینڈ وائٹ کیمرے سے وہ موشن فلمیں بنی۔ اس وقت کے جہازوں کی تصویر دیکھیں، وہ اسی دور کی ڈاکیومنٹیشن ہے جو آج ہمیں نظر آتی ہے، تو ہم ایک تاثر قائم کر سکتے ہیں۔ اور پھر دوسری جنگ عظیم کے فوراً بعد جو ٹیکنالوجی نے ڈیولپمنٹ کی، اور حیران کن ڈیولپمنٹ کی،
اور 1950 کی دہائی میں یعنی 1950 سے 1960 تک یورپ میں فری سینمے کا رواج عام ہوا اور مختلف جگہوں پر فلمیں لگا کر گراؤنڈز میں دکھائی جاتی تھی. اسکولوں کے جو پلاٹس تھے، خالی پلاٹس، وہاں دکھائی جاتی تھی. سوشل ایوننگز ہوتی تھیں تو ایک متحرک فلم اسکرین پہ پبلک میں رات کے وقت دکھائی جاتی تھی. پھر سینما ہالوں کا رواج ہوا اور اس کے اندر فلمیں دکھائی جانے لگیں، مووی فلمیں دکھائی جانے لگی جس میں کہانیاں ہوتی تھیں، واقعات ہوتے تھے، میوزک ہوتا تھا، رقص ہوتا تھا. اور پھر اسی طرح ویڈیو کیمرے کی ڈیولپمنٹ اس حد تک آ گئی کہ اب ٹیلی ویژن ایج آ گئی ہے. اور ٹیلی ویژن ایج میں حیران کن ترقی ڈاکیومنٹری کی صنف میں ہوئی ہے. اور ہالی ووڈ جو فلموں کا کیپٹل ہے، اس کو سب سے بڑی مشکل ٹیلی ویژن کی وجہ سے پیش آئی کہ فلم انڈسٹری کے لیے ایک نیا چیلنج آیا. لوگ اپنے گھروں میں وہ تصویریں دیکھ سکتے تھے جو کبھی پیسے دے کر ان کو سینما ہالز میں دیکھنی پڑتی تھیں. اور ٹیلی ویژن میں جب دوسرے پروگرام بننے لگے تو ڈاکیومنٹری کے شعبے میں بھی ترقی ہوئی. اور آج وقت یہ آ گیا ہے کہ ڈاکیومنٹری چینل بن گئے ہیں. آپ نے نام سنا ہوگا ڈسکوری چینل کا، آپ نے نام سنا ہوگا نیشنل جیوگرافک کا، آپ نے نام سنا ہوگا سائنس اینڈ ہسٹری چینل کا. آپ نے اور بھی بہت سے چینلز میں دیکھا ہوگا کہ دستاویزی فلمیں چل رہی ہیں، ڈاکیومنٹری چل رہی ہیں. پاکستان میں بھی سب سے پہلے ڈاکیومنٹری بنانے کا کام حکومت پاکستان کے جو انفارمیشن سروس کے لوگ تھے اس میں ایک محکمہ قائم کیا گیا جس کا نام DFP تھا، ڈائریکٹوریٹ آف فلم پروڈکشن. وہ دستاویزی فلمیں حکومت کے حوالے سے بناتی تھیں. اس دور میں جو پاکستان کے حکمران تھے، کیونکہ 64 کے بعد 64 میں یہاں ٹیلی ویژن آیا، اس سے پہلے فلم انڈسٹری تھی، تو 60s اور 50s میں سینما ہالز میں جو پاکستان کے سینما ہالز میں ایک دستاویزی فلم دکھائی جاتی تھی اس وقت کے حکمرانوں کی، جیسے پریزیڈنٹ ایوب کی ایکٹیویٹی کے بارے میں دستاویزی فلم سینما ہالز میں دکھائی جاتی تھی تاکہ پبلک جو امیوزمنٹ کے لیے فلم دیکھنے آئی ہے وہ حکومت کی کارکردگی سے متعارف ہو. پھر دوسرے حکمران آئے، یحییٰ خان، ذوالفقار علی بھٹو، نواز شریف، بے نظیر، اور حتیٰ کہ آج تک جو حکمران ہیں ان سب کے کارکردگیوں پر اور ان کے پروجیکشن کے لیے ڈاکیومنٹریز بنائی جاتی ہیں. لیکن فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ جو سرکاری ڈاکیومنٹریز ہوتی ہیں اس میں حقائق کا ایک پہلو دکھایا جاتا ہے، حکومت کی پروجیکشن کی جاتی ہے، لیکن جو حقائق کا دوسرا چہرہ ہے وہ سامنے نہیں لایا جاتا کیونکہ حکومتی کنٹرول کی وجہ سے وہ چیزیں کلیئر نہیں ہوتی. لیکن ٹیلی ویژن کی صنعت کی ترقی کی وجہ سے اب یہ چیز آسان ہو گئی ہے. اب ہمارے پاکستان ٹیلی ویژن پر بھی اور نجی ٹیلی ویژن نے بھی مختلف ڈاکیومنٹریز، جیومیٹریز کے نام سے اور دوسرے FIR کے نام سے، دوسرے پروگراموں کے ناموں سے بہت سے ڈاکیومنٹریز، انویسٹیگیٹو ڈاکیومنٹریز کا کام شروع کیا ہے اور یہ صنف آگے بڑھ رہی ہے. اگر آپ ان کا فرق دیکھنا چاہیں تو میں آپ کو یہاں کچھ تھوڑی سی چیزیں اور بتاتا اور دکھاتا ہوں کہ ایک ہوتی ہے نیوز رپورٹ، ایک ہوتی ہے اسپیشل رپورٹ اور ایک ہوتی ہے ڈاکیومنٹری. میں آپ کو کچھ پیسز دکھاتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ نیوز رپورٹ تھی، یہ اسپیشل رپورٹ تھی، یہ ڈاکیومنٹری تھی. آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ ڈاکیومنٹری، نیوز رپورٹ اور اسپیشل رپورٹ میں کیا فرق ہے اور خصوصی رپورٹ میں کیا فرق ہے. تو آئیں پہلے ان کو دیکھتے ہیں. دنیا کے اکثر ممالک کے شہروں کی طرح پاکستان کے بڑے شہر بھی بڑھتی ہوئی آبادی اور بے ہنگم ٹریفک کے رش کی وجہ سے ماحولیاتی آلودگی کے مسئلے کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. اینٹوں کے بھٹوں اور صنعتوں کی چمنیوں سے نکلنے والا دھواں بھی ماحولیاتی آلودگی میں اضافے کا باعث بن رہا ہے. قدرت نے کرۂ ارض کے درجہ حرارت اور انسانی زندگی کے نظام کو اعتدال میں رکھنے کے لیے زمین کے ارد گرد گرین ہاؤس گیسز کے ذریعے ایک خاص حصار قائم کر رکھا ہے جسے گرین ہاؤس ایفیکٹ کہتے ہیں. ان گیسوں میں کاربن ڈائی آکسائڈ، نائٹرس آکسائڈ اور میتھین شامل ہیں. آٹو موبائل گاڑی کی ایجاد نے جہاں سفر کو انسان کے لیے آسان بنایا، وہیں جب گاڑیوں کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہونے لگا تو دنیا کے لیے ماحولیاتی آلودگی کا مسئلہ پیدا ہو گیا.
जब कोई भी गाड़ी सड़क पर निकलती है तो इसके इंजन में इस्तेमाल होने वाले ईंधन से मुख्तलिफ किस्म की गैसों का इखराज होता है, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड शामिल हैं। ये गैसें फजा में जाकर माहौलियाती आलूदगी का बाइस बनती हैं। गाड़ियों में से खारिज होने वाली इन गैसों में से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो कि जमीन के इर्द गिर्द बने कुदरती ग्रीन हाउस इफेक्ट में इजाफा करती हैं, जिसकी वजह से कुर्रे अर्ज का दर्जा हरारत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, जिसके मुज़िर असरात क्लाइमेट चेंज की शक्ल में सामने आ रहे हैं। बर्फानी इलाकों में ग्लेशियर्स मामूल से ज्यादा पिघलने शुरू हो गए हैं, जिससे दरियाओं में सैलाब मामूल से ज्यादा हो गए हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट मैच सिर्फ एक मुकाबला ही नहीं होता, बल्कि ये असाब की जंग भी होती है। टीमों के लिए दोनों मुल्कों की आवाम के जज्बात भी शामिल होते हैं। यही वजह है कि दोनों टीमें कामयाबी के लिए भरपूर मेहनत करती हैं। गुज़िश्ता साल वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जब रिवायती हरीफ मैदान में उतरे तो इसे क्रिकेट की तारीख का सबसे बड़ा मुकाबला करार दिया गया। यही मुकाबला दोनों मुल्कों की आवाम को भी करीब ले आया और जीत सिर्फ क्रिकेट की हुई। पाकिस्तान और भारत की टीमें अब तक 120 मरतबा एक रोजा क्रिकेट में आमने सामने आ चुकी हैं, जिसमें पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा। पाकिस्तान ने 69 और भारत ने 47 मैचों में कामयाबी हासिल की, जबकि 4 मैच बगैर किसी नतीजे के खत्म हुए। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत का पलड़ा बराबर है। दोनों टीमों ने 4-4 मैच जीते, जबकि एक मैच बगैर किसी नतीजे के खत्म हुआ। अब दोनों टीमें अपना रिकॉर्ड बेहतर करने की भरपूर कोशिश करेंगी। एशिया कप में इससे पहले पाकिस्तान और भारत की टीमें 19 जून 2010 को दम्बोला में मद्दे मुकाबिल हुई थी, जिसमें भारत कामयाब रहा। ताहम इससे पहले कराची में 2008 के एशिया कप में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी थी। एशिया कप का आगाज 1984 में हुआ था और ये टूर्नामेंट हर 2 साल बाद मुनक्किद होता है। ताहम अभी तक इसका फाइनल पाकिस्तान और भारत की टीमों के दरमियान नहीं हुआ। से बरामद हुई बच्ची, ये कहते हैं हमें दर्द से एक औरत ले गई थी निकाह पोशी। हमारी बच्चियां देता हमारे साथ उसकी कोई दुश्मनाई नहीं है भाईजान। सरगोदा के कस्बे भेरा में 2 माह कबल 2 रिश्तेदार लड़कियां 13 साला आलिया और 8 साला नईमा गायब हो गयीं। तो उनके वालिदैन ने ये इंकिशाफ करके तहलका मचा दिया था कि उन्हें मदरसे के मौलवी ने अगवा किया है और अब उन्हें कहा जा रहा है लड़कियों को जिन्नात उठाकर ले गए हैं। बज़ाहिर मजलूम नजर आने वाले इस खानदान की दरख्वास्त पर पुलिस ने मदरसे के मौलवी हफीजुल रहमान के खिलाफ लड़कियों के अगवा का मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। इस वाक़े से मौलवी और उसकी बीवी पूरे कस्बे में बदनाम ही नहीं हुए, बल्कि उनका मदरसा भी बंद हो गया। अवामी इश्तियाल को देखते हुए पुलिस पूरी संजीदगी से केस हल करने की कोशिश कर रही थी। ताहम इलाका ASP इरफान तारिक को महसूस हुआ कि मुतासिरा खानदान अपनी बच्चों की बाजियाबी में कुछ खास दिलचस्पी नहीं ले रहा। बच्चियां वहाँ से शिफ्ट करने की कोशिश की। उसके दौरान हमने एक बच्ची को वहाँ से बाजियाब करवाया, जो बड़ी वाली बच्ची है आलिया, और उसकी प्लांटेशन पे जो छोटी है नईमा, उसको सरगोदा सिटी से हमने बाजियाब करवाया। Citrus fruits are noted for their delicious taste, distinctive fragrance, and appealing color. They're one of the most cultivated fruits in the world. Pakistan is the 10th largest producer, and many different varieties are grown here. In 1940, specialists at the Punjab Agricultural College and Research Institute introduced a new variety of citrus fruit to the subcontinent, the Kinno. It's a hybrid of 2 citrus varieties. The result is a fruit that tastes great, has plenty of juice, and is rich in vitamin C. Pakistan has become the world's largest producer of Kinno. Kinno are picked from the tree in 2 ways, either with the stalk or without it. The fruit that still have their stalks are sold at local markets. Those without are processed at factories to be shipped to big cities in Pakistan and abroad. And that's why their stalks were removed, so there's no chance of damage when they're packaged or during transit. The center of Kinno production in Pakistan is the city of Sargodha in the northeast of the country. The Kinno that are produced in this region are famous for their high quality, and foreign customers recognize that quality. Pakistan now exports more than 300,000 tons of Kinno every year, and demand is growing.
Kinos are a popular gift in Pakistan, and they're also enjoyed by people across the globe. So much so that production is increasing by more than 5% each year. ساتھیوں، آپ نے یہ نیوز رپورٹ، اسپیشل رپورٹ یا خصوصی رپورٹس اور دستاویزی فلمیں دیکھیں، آپ کو خود اندازہ ہو گیا ہوگا، اور میں کیا بتاؤں کہ اس میں کون سی نیوز رپورٹ تھی، کون سی خصوصی رپورٹ تھی یا اسپیشل رپورٹ تھی، اور کون سی ڈاکیومنٹری تھی۔ اتنے بڑے لیکچر اور اس تفصیل کے بعد آپ خود بہترین جج ہیں کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ ڈاکیومنٹری اور ان میں کیا فرق ہے۔ لیکن ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ ڈاکیومنٹری کسی بھی موضوع پر ہو، آرٹ پر ہو، سائنس پر ہو، کسی پرسنالٹی پر ہو، کسی ایونٹ پر ہو، اور یا کسی ڈیزاسٹر پر ہو، کسی جنگ پر ہو، ان میں بہت سی چیزیں مشترک ہوتی ہیں۔ وہ مشترک چیزیں کیا ہیں، یہ آپ ضرور ذہن نشین رکھیں۔ ان میں آپ کو جب بھی آپ کوئی ڈاکیومنٹری بنائیں گے تو یہ اشیاء یا یہ مشترک اجزاء آپ کو ہر حال میں استعمال کرنے پڑتے ہیں، اور وہ کچھ اس طرح سے ہیں: ایکشن فوٹیج، آرکائیوز میٹیریل، انیکٹمنٹ، اسٹل فوٹوز، ڈاکیومنٹس، اینیمیشنس، وائس اوور اور نیریشن، سنکرونائزیشن، ساؤنڈ ایفیکٹس۔ اکثر چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو کلیئر ہیں، لیکن سنکرونائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کوئی کمنٹری پڑھیں تو آپ اس کو تصویر کے ساتھ سنک کریں۔ دیٹ ڈزنٹ مین کہ یو ہیو ٹو ایکسپلین دی ویڈیو، نو، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دکھا رہے ہوں تصویر دریا کی اور بات آپ ریگستان کی کر رہے ہوں ڈاکومنٹری میں۔ جب آپ دریا دکھا رہے ہیں تو آپ یہ مت کہیں کہ جی یہ پانی ہے، اس میں لہریں اٹھ رہی ہیں، وہ تو نظر آ رہا ہے، لیکن آپ یہ ضرور بتائیں گے کہ اس دریا کا نام کیا ہے، اس کی لینتھ کیا ہے، اس کی فشریز کوالٹیز کیا ہیں، یہ لوگوں کی جو مالی معاشی حالت ہے اس کو بہتر بنانے میں اس دریا کا کیا رول ہے، اس میں فلڈ کب آتا ہے، اس سے وہ چیزیں سنک کریں، سنکرونائزیشن ہو۔ اسی طرح اور بہت سی چیزیں ہیں، ساؤنڈ ایفیکٹس ہیں، اینیمیشن ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ مختلف لیکچرز میں چونکہ پڑھ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، آگے پڑھیں گے تو میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک اچھی ڈاکیومنٹری بنانے کے لیے آپ کو ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ آرکائیول فوٹیج بھی ڈھونڈ کے لائیں گے۔ ریفرنس پہ قائد اعظم کی ڈاکیومنٹری بن رہی ہے تو ظاہر ہے آپ آرکائیول ویڈیو دیکھیں گے۔ آپ امریکہ کے کسی 9/11 کے واقعے پر ایک ڈاکیومنٹری بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ پرانے شاٹ یوز کرنا پڑیں گے۔ آپ ورچوئل یونیورسٹی پہ ایک ڈاکیومنٹری بنا رہے ہیں تو آپ کو اس کی فاؤنڈیشن، اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ کی تصاویر ڈھونڈ کے لانی ہوں گی، اور اس کی بلڈنگ کب شروع ہوئی، اکوپمنٹ کیسے آیا۔ تو یہ سب آرکائیول میٹیریل آپ کو دستاویزی ریٹن طور پر بھی ملے گا اور ویڈیو طور پر بھی ملے گا۔ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، پھر آپ اس کو لیٹسٹ چیزوں سے اپڈیٹ کر سکتے ہیں۔ جو چیزیں آپ کو نہیں مل رہی، آپ اینیمیشن بنا سکتے ہیں جس میں آپ بتا سکتے ہیں کہ ورچوئل یونیورسٹی ایک میپ پہ دکھا سکتے ہیں کہ جی اس کا ہیڈ کوارٹر کس شہر میں ہے اور اس کے سب آفیسز یا بیوروز کہاں قائم ہیں، اس کے اسٹوڈیوز کتنے ہیں۔ تو آپ اگر ہر ایک کے اندر سے شوٹنگ لیں گے تو منوٹی لگے گی، لیکن آپ اینیمیشنز میں یہ ساری چیزیں گرافکس میں دکھا سکتے ہیں۔ تو اس حساب سے آپ یہ یاد رکھیں کہ جب آپ کو کوئی ڈاکیومنٹری بنانی ہے تو یہ ذہن رکھیں کہ یہ ایک جنونی پروڈیوسر کا کام ہے۔ عام پروڈیوسر اس میں ہاتھ نہ ڈالے جب تک آپ کا پیشن ڈاکیومنٹری کا نہ ہو۔ آپ کو بنیادی خیال چاہے وہ پینسل کے بارے میں آئے، حضرت قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال، ٹیپو سلطان، طارق بن زیاد، کسی پر بھی آپ ڈاکیومنٹری بنائیں، آپ کو بنیادی آئیڈیا چاہیے کہ کس پہ بنانی ہے، پھر اس کے بارے میں ریسرچ کریں، آرکائیول میٹیریل ڈھونڈیں، ریفرنسز لیں، اگر ریلیٹڈ انٹرویوز ملتے ہیں وہ اس میں ڈالیں، اس کے بعد اس کی فلمنگ کریں، حقائق کو ڈبل چیک کریں کہ کوئی فکرہ غلط نہ چلا جائے، کوئی اعداد و شمار غلط نہ جائے، شارٹ غلط نہ لگ جائے، اس میں سنکرونائزیشن ہو، ایک ردم ہو، اور ایڈیٹنگ میں وہ تمام فارمولے استعمال کریں جو آپ کو کسی اور لیکچر میں بتائے گئے ہیں کہ ٹیلی ویژن ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے کس طرح بیٹھ کے ایڈیٹنگ کرنی ہے، اس کی ایکسیلنس کو بھی ڈاکیومنٹری میں استعمال کریں۔ ساؤنڈ آپ نے جس کی کمنٹری کرانی ہے اس کی کوالٹی آف ساؤنڈ کی طرف توجہ دیں۔
اینیمیشن اور گرافکس کی طرف توجہ دیں، ٹائٹل میوزک کی طرف توجہ دیں، بیک گراؤنڈ میوزک کی طرف توجہ دیں، ڈاکیومنٹری کا ٹائٹل کیچی رکھیں، اس کا جو اسکرپٹ لکھا جائے اس کی اہمیت سے آپ واقف ہوں. اگر آپ بیک گراؤنڈ ٹائٹل میں کوئی تصویر لگا رہے ہیں وہ بھی ڈاکیومنٹری کو کورسپونڈ کرے. کلوزنگ ٹائٹلز میں آپ کیا دکھانا چاہتے ہیں، اگر کوئی تھیم سانگ آپ ڈال رہے ہیں تو وہ اس ٹاپک سے ملتا ہو، اور پھر اس کا ایک پرومو بنائیں. وہ پرومو جتنا بھی مختصر اور جتنا کیچی ہوگا اتنے لوگ اس ڈاکیومنٹری کا انتظار کریں گے، کیونکہ وہ آپ کا سیلنگ پوائنٹ ہے، وہ آپ کا مارکیٹنگ پوائنٹ ہے، فائنینشلی بھی اینڈ پروفیشنلی بھی. اس لیے اگر آپ ڈاکیومنٹری پروڈیوسر بننا چاہتے ہیں تو میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ ڈاکیومنٹری کے حوالے سے اچھی کتابیں لائبریری میں موجود ہیں وہ پڑھیں. اور ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ 60% ڈاکیومنٹری ٹیبل پہ بنتی ہے. آپ کے لیے بات حیرانی کی ہوگی، کنکلوژن میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ ڈاکیومنٹری میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کیمرہ لے کر نکل جائیں اور پہلے فلم بنا لیں پھر اسکرپٹ لکھیں، یا پہلے اسکرپٹ لکھ لیا پھر ڈاکیومنٹری کی ویڈیو کے لیے جائیں. پہلے آپ کو خیال، اس خیال کا خاکہ، اس خاکے کا اسکرپٹ تیار کریں، شوٹنگ اسکرپٹ، پھر شوٹنگ اسکرپٹ کو ڈیوائیڈ کریں. پھر آپ دیکھیں کہ جس لوکیشن پہ، کیونکہ یہ بڑا ایکسپینسو عمل ہوتا ہے ڈاکیومنٹری میکنگ، اس میں ٹریولنگ پر ایکسپینس آتا ہے، ٹیم پر آتا ہے، ویڈیو پر آتا ہے، پھر آپ کے ڈیلی الاؤنس پر آتا ہے، فوڈ پر آتا ہے، تو اس کا بجٹ بہت زیادہ بنتا ہے. اور ڈاکیومنٹری چونکہ حقائق پہ مبنی ہوتی ہے، اس کو آپ ایگزیجریٹڈ مارکیٹنگ نہیں کر سکتے، وہ ایک دستاویز ہوتی ہے. تو آپ ہر چیز ڈیوائیڈ کریں کاغذ پر اور لکھیں کہ کس وقت کس جگہ جانا ہے. اگر آپ سردی کا موسم شوٹ کر رہے ہیں تو اگر اس واقعے میں ان دنوں میں سردی تھی تو آپ سردی کے موسم میں وہاں جائیں گے، اگر بادل تھے تو بادل کے موسم میں جائیں گے، اور اگر طوفان تھا تو طوفان کا انتظار کریں گے، اس وقت آپ فلمنگ کے چند شاٹس لیں گے. اس لیے آپ ذہنی طور پر اور کاغذی اعتبار سے اپنی ڈاکیومنٹری کو کاغذ پر ٹیبل پہ ڈیوائیڈ کریں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ 60% ڈاکیومنٹری کی سکسیس ٹیبل ورک میں ہے. ریسرچ بھی آ جاتی ہے، اسکرپٹنگ بھی آ جاتی ہے، شوٹنگ اسکرپٹ بھی آ جاتا ہے، آرکائیول میٹیریل بھی آ جاتا ہے، اور آپ کو جو ریکوائرڈ شاٹ فیوچر میں لینے ہیں ان کو آپ نے جا کے شوٹ کرنا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے ٹیبل پہ بیٹھنا ہے، وہ ٹیبل ڈیفرنٹ ہوگی، وہ ایڈیٹنگ ٹیبل ہوگی، اور اس کے بعد پھر آپ کی ریکارڈنگ ہو جائے گی، ایڈیٹنگ کمپلیٹ ہو جائے گی، اور ڈاکیومنٹری مارکیٹ ہوگی، تو آپ کا نام ہوگا، آپ نامور پروڈیوسر قرار دیں گے. اس وقت بھی دنیا بھر میں بھی ڈاکیومنٹری کے چند نون پروڈیوسر ہیں، اور پاکستان کے حوالے سے اگر آپ یہ سوچنا چاہیں اور دیکھنا چاہیں اور تحقیق کرنا چاہیں کہ پاکستان میں 64 سے ٹیلی ویژن شروع ہوا ہے اور اب کتنی دہائیاں گزر چکی ہیں، تو کون سی ڈاکیومنٹری آپ نے پاکستان کے بارے میں ایسی دیکھی ہے جو دنیا بھر میں انعام پا سکے؟ تو آپ کو چند ایک ڈاکیومنٹری یا ایک آدھ پروڈیوسر کا نام نظر آئے گا. اس کی وجہ یہی ہے کہ اٹس ناٹ این ایزی گوئنگ جاب.